بہت سے لوگوں کے جب انتقال ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کو صبر جمیل نہیں آتا. صبر جمیل کیوں نہیں آتا؟ صبر جمیل کہتے کسے ہیں؟ صبر جمیل یہ ہے کہ جب ایک سچویشن آئی، ایک ٹریجک مومنٹ آیا، ایک لاس آپ نے فیس کیا، تو آپ نے اس لاس کو، جب آپ کو اس لاس کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے کہا بس سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. مطلب یعنی اس پر آپ کولیپس نہیں کیا آپ جو ہیں وہ آپ سروائیو کر گئے اس خبر پر. آپ ایموشنلی، سائیکولوجیکلی آپ نے کہا. یعنی جمیل کہتے ہیں خوبصورت، اور صبر کہتے ہیں صبر، یعنی جیسے تو وہ صبر میں ایک خوبصورتی تھی. یعنی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ نے مطلب اللہ کے فیصلے، اللہ کا فیصلہ تھا نا، یہ کسی اور کا فیصلہ تھوڑی تھا. تو بس ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ مالک ہے. یہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنی موت کو اپنی اولاد سے ڈسکس کرتے ہیں، نہیں تو ہماری اولاد کو صبر جمیل نہیں آتا. وہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی، کیونکہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا، کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا نا. یعنی انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا کہ میں نہیں بھی ہو سکتا، یہ امیجن نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے یہ امیجن کیا. ہم نے کیا جملے بولے؟ ہم نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا، تمہاری ماں جب تک زندہ ہے تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ جب تک زندہ ہے ماں کرے گی، باپ. یعنی عجیب آدمی ہے. یعنی ہم نے سب سے ان ریلائبل سہارے کو یا سپورٹ کو سب سے ریلائبل سہارے کے طور پر پروجیکٹ کرنے کا گناہ کرتے رہے ہم. یعنی میرا سہارا میری اولاد کے لیے سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے ریلائبل، سب سے سسٹینیبل، سب سے لاسٹنگ قسم کا سہارا ہے، یا یہ سہارا جو ہے وہ کسی لمحے بھی ٹوٹ سکتا ہے، بچھڑ سکتا ہے. اگر تم اس پیڈسٹل سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو میرے بچوں، تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ یہ پیڈسٹل ٹوٹ سکتا ہے، یہ پیڈسٹل چھن سکتا ہے. اس کو تم ایک ٹیمپرری سہارے کے طور پر رب کے احسانات میں کاؤنٹ کرو. جب تک رب تمہیں یہ سہارا دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کی، یعنی جس دن یہ سہارا لے لے تو اس کو تم اس طرح انٹرپریٹ کرو کہ اب رب کریم نہیں سمجھتا کہ مجھے اس سہارے کی ضرورت ہے. یعنی یہ تو ممکن ہے نا کہ مجھے میرا پرسیپشن یہ ہو کہ مجھے اس سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن رب کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ نہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب میری ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی بس صحیح ہے، بس رب نے یہ سہارا لے لیا. ہم الٹی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے رہتے ہیں تم 1000 برس جیو، اور اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں انشاءاللہ ساری چیزیں. تو میں کون ہوں؟ میں ایک ان ریلائبل سہارا ہوں. ہر انسان اپنی زندگی کو بلبلے کی طرح امیجن کرے. بلبلا جو ہے نا، بلبلا پانی میں بننے والا ببل، آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی تخلیق انسانی کے سیلاب میں میری حیثیت ایک بلبلے کی سی ہے. جب تک انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے رویے، اس کے معاملات، اس کی باڈی لینگویج، اس کا اپنے بچوں سے، یعنی کس کانٹیکسٹ میں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کو کس پرسپیکٹیو میں مجھے رکھنا اور دیکھنا اور دکھانا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے. ادروائز وہ سب آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟